اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم. ہماری گفتگو چل رہی تھی سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 12 کے ذیل میں تجسس و تحسس کے بارے میں. اللہ عز و جل نے اس آیہ مبارکہ میں تجسس کو منع فرمایا ہے. اللہ عز و جل اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم. تو ہماری جو بحث اور گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے ولا تجسسوا میں ہماری گفتگو اور بحث ہے. تو شروع میں اس گفتگو کیا تھا گزشتہ درس میں کہ تجسسوا یعنی تجسس اور تحسس یہ دونوں کے دونوں جستجو کے معنی رکھتے ہیں. یعنی دونوں کے معنی تجسس کے بھی اور تحسس کے بھی جستجو کرنا. یہ سب ہمارا درس بارے میں گزر چکا ہے. یعنی اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ لوگ ایک دوسرے کے فاش کریں, انہیں کھولیں, ان کا پردہ جو ہے وہ فاش کریں, بلکہ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں. یہ چیزیں بہت بڑی مشکلات کا سبب بن سکتی ہیں اور ان سے پورا سماج اور معاشرہ برباد اور خراب ہو سکتا ہے. بعد دی تعبیر دیگر اسلامی خواہد زندگی خصوصی خود از ہر نظر در امنیت باشند. اور دوسرے لفظوں میں کہا جائے, دوسری تعبیر اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کی زندگی, اپنی پرسنل زندگی, انسانوں کی اپنی خصوصی اور اپنی ذاتی اور نجی زندگی ہر اعتبار سے لوگوں کی امنیت میں رہے. اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کی, لوگوں کی زندگی, ان کی خصوصی زندگی, پرسنل اور اپنی نجی زندگی, اپنے ذاتی معاملات اور ان کی ذاتی زندگی ہر اعتبار سے امن و امان میں رہے. بدیہی است اگر اجازت داد شود ہر کس بجستجو گر یہ دربار دیگران برخیزد. اور یہ بات واضح ہے کہ اگر اسلام ایک دوسرے کے بارے میں جستجو کی اجازت دے دے تو پھر ہر انسان اسی کام میں مشغول ہو جائے گا اور لگ جائے گا, اور نتیجہ کیا ہوگا؟ حیثیت و آبرو مردم برباد میں روا. نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ لوگوں کی آبرو اور عزت برباد ہو جائے گی. اور جہنمی باوجود میں آئے, اور جہنم جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا کہ ہمیں افراد اجتماع در ان معذب خواہند بود کہ پورا سماج اور معاشرہ اس کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی جہنم بن جائے گا سماج اور معاشرہ, اور پورے سماج اور معاشرے کے لیے چیز کیا جہنم بن جائے گی, اور پورا سماج اور معاشرہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. البتہ اب سوال یہ ہے کہ کیا تجسس و تحسس, کیا جاسوسی اور تجسس ہر جگہ منع ہے؟ یعنی تو بتا سکتے تحسس کے معنی, تو تحسس کے معنی جستجو ہے, لیکن ایک خیر میں اور ایک شر میں ہے. تو کیا تجسس ہر جگہ منع ہے یا بعض مقامات واقع ایسے بھی ہیں جن میں تجسس صحیح ہے؟ کہہ رہے ہیں البتہ ان دستور منافاتی باوجود دستگاہ اطلاعاتی در برائے مبارزہ و توطئہ نخواہد داشت
کہہ رہے ہیں کہ البتہ یہ قانون کہ تجسس منع ہے، یہ قانون باوجود دستگاہائے اطلاعاتی جو گورنمنٹ کے یا حکومت اسلامی کے خفیہ وبھاگ ہیں، جو اس کے ادارے ہوتے ہیں تجسس کے، ان میں یہ چیز منع نہیں ہے، یعنی حکومت کے لیے یہ چیز منع نہیں ہے، کیونکہ حکومت اگر جو ہے وہ ان چیزوں پر کام نہیں کرے گی تو حکومت فیل ہو جائے گی۔ حکومت کو کبھی بھی الٹا جا سکتا ہے، اور کبھی جس حکومت کی جو ہے وہ مثلا جاسوسی ادارے یا حکومت کے مثلا خفیہ وبھاگ جو ہے کمزور ہوتے ہیں تو حکومت کمزور ہوتی ہے، اور وہ کسی وقت بھی الٹی اور پلٹی جا سکتی ہے، اور اس کا تختہ پلٹ سکتا ہے، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کسی وقت بھی اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا حکومت اپنے آپ کو صحیح چلانے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے مثلا اس پر یعنی یہ نظام اس کے اندر سسٹم تمام حکومتوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ دنیا کی تمام حکومتیں اطلاعاتی جو ہیں ادارے بناتی ہیں اور وہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جن اداروں کے جن حکومتوں کے ادارے کمزور ہوتے ہیں وہ ادارے وہ حکومتیں جلد ہی ختم ہو جاتی ہیں، اور جن کے مضبوط ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ جو ان کو اطلاع رہتی ہے، خبر رہتی ہے کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، یا مثلا غلط لوگ حکومت میں کیا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی تو روزانہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ پریشانیوں کا شکار ہو جائیں گے، مشکلات سے دوچار رہیں گے لوگ۔ تو لہٰذا حکومت کے لیے جاسوسی منع نہیں ہے، حکومت اسلامی کے لیے تجسس منع نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر ایسا نہیں ہوگا، انہیں لوگوں کی اطلاع نہیں ہوگی تو پھر وہ حکومت فیل ہو جائے گی، ناکام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس میں جو ہے وہ کوئی بھی حکومت دنیا کی جو حکومتیں ہیں وہ سب اپنے حکومتوں میں یہ ادارہ رکھتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں۔ ولی ان بدان مانا نیست کہ ان دستگاہ حق داران در زندگی خصوصی مردم جستجو کرے گری کنان، لیکن یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اگر جو ہے وہ مثلا اس ادارے کو حکومت کے لیے جائز ہے یہ ادارہ بنانا یا ایسا کرنا، تجسس کرنا کرانا، یہ اگر اس کے لیے جائز ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حکومت یہ اس مثلا جو ہے کام کو جو ہے وہ لوگوں کی نجی معاملات میں یا پرسنل زندگی میں جو ہے وہ تجسس کرے۔ پرسنل میں ان کا بھی حق نہیں ہے، یعنی اس میں اس کا حق ہے جو حکومت کے خلاف کام ہوتے ہیں کہ ان میں دیکھ بھال رکھے، ہاں، کہ کوئی کام حکومت کے خلاف نہ ہو، کوئی کام عوام نہ ایسا نہ ہو جس سے پبلک کو نقصان پہنچ جائے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے جو ہے وہ لوگوں کے مثلا جو مفادات کو نقصان پہنچے، حقوق الناس پامال ہوتے ہوں، صحیح، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہوں، اس پر نگاہ رکھے، نہ یہ کہ مثلا جو ہے انسانوں کی نجی زندگی کے معاملات میں جو ہے وہ نگاہ رکھنی شروع کر دے۔ چنانکہ بخواہ خدا شر دادے خواہد شد، صحیح، یعنی ان جو ہے وہ یعنی کہ انسانوں کے معاملات میں، آپس کے معاملات میں، ان کی پرسنل زندگی کے مسئلے میں کوئی جو دخل دینا یا ان کو جو مثلا ان کے بارے میں تجسس کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن حکومت کے لیے مثلا جاسوسی کرنا جو مجتمع کے لیے یا حکومت کی مضبوطی کے لیے یا حکومت کی بقا کے لیے، اسلامی حکومت کے مثلا جو ہے وہ بقا کے لیے یا خطرات سے بچنے کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسانوں کے نجی معاملات میں تجسس حکومت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے۔ وبالآخر در سبمین و آخرین دستور کہ در حقیقت معلول و نتیجے دو برنامہ قبل است می فرماید هیچ کدام از شما دیگری رقیبت نکنند، اور اب اس کے بعد جو ہے وہ آ رہا ہے نتیجہ آخری، یعنی اس کے بعد جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ تجسس کے بارے میں ہے کہ جو اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، یہ ہے اس کا خلاصہ۔ تجسس کو یعنی جاسوسی کو یعنی لوگوں کے نجی اور پرسنل معاملات میں دخل اندازی کو شریعت مقدس اسلامیہ نے منع فرمایا ہے، منع کیا ہے، اور قرآن کریم صاف صاف اس سے منع کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، یعنی تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ان کے نجی معاملات میں، ان کے پرسنل معاملات میں ایک دوسرے کی جاسوسی
نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جاسوسی ہر جگہ منع ہے، یا کچھ مواقع ایسے بھی ہیں جہاں جاسوسی جائز ہے؟ اور صحیح ہے کہ ہاں جاسوسی جائز ہے حکومت اسلامی کے لیے۔ حکومت اسلامی جاسوسی کر سکتی ہے، وہ لوگوں پر نگاہ رکھ سکتی ہے، لیکن کن معاملات میں؟ یعنی ان معاملات میں، ان مسائل میں کہ جو حکومت اسلامی کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، یا لوگوں کے مثلا جو ہے طریقے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچا سکتے ہوں، یا وہ چیزیں جو اسلامی حکومت کو خراب کر سکتی ہوں، کمزور کر سکتی ہوں، ان معاملات میں حکومت اسلامی نگاہ رکھ سکتی ہے لوگوں پر کہ کوئی، یا وہ معاملات جو مثلا سماج کے، مجتمع کے، کہ اگر مثلا کوئی ایسا کام تو نہیں چل رہا ہے لوگوں میں کہ اس سے پبلک کو نقصان ہو سکتا ہو، یا پبلک کے املاک کو نقصان ہو سکتا ہو، جان کا، مال کا نقصان ہو سکتا ہو، تو لہذا لوگوں کے تحفظ کے لیے، انسانوں کی حفاظت کے لیے، ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تجسس کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ تجسس جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کی آپ پرسنل زندگی میں، پرسنل معاملات میں، اس کے نجی معاملات میں تجسس کریں، نہیں، بلکہ وہ بھی جو معاملات عمومی ہیں، جن کا ربط عموم سے ہے، اجتماع سے ہے، صحیح ہے۔ اگر انسان کا اپنا پرسنل مسئلہ ہے، کوئی نجی زندگی کا مسئلہ ہے، نجی معاملات ہے، ان میں تجسس آپ نہیں کریں گے۔ کون گھر میں کیسا مثلا رہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، صحیح ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے نہیں مل رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے، کیوں، یہ سب نہیں، یہ سب منع ہے، یہ سب کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ ولا یغتب بعضکم بعضا انشاءاللہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔